علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو نماز کے فرائض 14 فرائض بتلایا تھا، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر اس میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے یا نہ رہے تو پھر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ فرض کا مطلب ہے ضروری، اور ایک ہے واجبات، یعنی اس سے تھوڑا سا کم درجہ، وہ بھی واجبات کو بھی کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر جو ہے گناہگار ہو جائیں گے۔ تو نماز کے اندر بھی واجبات ہے، اگر واجبات چھوٹ جائے یا نماز میں بھول ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھیں گے مکمل، اور اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے داہنی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد 2 سجدہ کریں گے، اور دونوں سجدہ میں تسبیح پڑھیں گے سجدہ کی، اور اس کے بعد پھر سے اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ یہ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے اگر کہیں پہ واجبات چھوٹ جائے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو واجبات بتاتا ہوں کہ نماز میں کتنے واجبات ہیں جس کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو نمبر 1، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرض نماز کے تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سنت ہے، نفل ہے، واجب کی نماز ہے، اس میں تمام میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب دوسرا کیا ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور واجب، سنت اور نفل کے تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد کیا آپ کو سورت پڑھنا واجب ہے۔ پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں اور واجب، سنت، نفل کی تمام رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی الحمد شریف کا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، یعنی سورہ فاتحہ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد کیا ملائیں گے؟ سورت ملائیں گے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی پہلے ہم الحمد شریف پڑھیں گے پھر سورت ملائیں گے۔ اگر ہم الٹا کر دیے، یعنی پہلے ہم سورت پڑھے اس کے بعد سورہ فاتحہ، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر واجب الاعادہ، یعنی آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمبر 4 میں قرات، رکوع، سجدہ اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ کس میں؟ قرات میں، رکوع، سجدوں میں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، یعنی پہلے آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رکوع سے اٹھنا ہے، پھر اس کے بعد سجدہ میں جانا ہے، اسی طریقے سے سجدہ سے اٹھنا ہے، پھر آپ کو دوسری سجدہ کرنا ہے۔ تو ترتیب ہونا چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، جس طریقے سے میں نے بتایا کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ہے، اسی طریقے سے ترتیب قائم کرنا۔ اسی طریقے سے نمبر 6 میں کیا ہے؟ جلسہ کرنا۔ جلسہ کرنا کیا ہے؟ کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ پہلا سجدہ کیے، سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ وہ بھی واجب، اگر چھوٹ جائے تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طریقے سے آپ کو قومہ کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ قومہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی سن لیجئے۔ رکوع سے جو ہم لوگ اٹھتے ہیں، سیدھا کھڑا ہوتے ہیں، تو سیدھا کھڑا ہونا بھی کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی سیدھا کھڑا ہو کے جلدی سے اگر کوئی سجدہ میں چلا گیا، یعنی کھڑا نہیں ہوا اور جلدی سے سجدہ میں چلا گیا، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ورنہ پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑیں گی اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو۔ اسی طریقے سے تعدیل ارکان، یعنی نمبر 7 میں کیا ہے؟ تعدیل ارکان، یعنی ہر چیز کو اطمینان سے کرنا، اچھی طریقے سے کرنا، ٹھہر کے کرنا۔ مثال کے طور پر آپ رکوع سے اٹھیں گے، قومہ کریں گے، سیدھا کھڑا ہوں گے، تو اتنا کھڑا ہو کہ 3 مرتبہ ہم تسبیح پڑھ سکیں، سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھ سکے۔ اسی طریقے سے پہلا سجدہ کے بعد جب بیٹھیں گے تو اتنا بیٹھے اطمینان سے کہ 3 مرتبہ
ہم تسبیح پڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے کیا ہے آپ کا قاعدہ اولا، قاعدہ اولا بھی واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ قاعدہ اولا کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسری رکعت میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا۔ اگر کوئی نہیں بیٹھا اور ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو وہ کیا کرے گا؟ چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کرے گا، جو میں نے طریقہ بتلا دیا کیسے کرنا ہے، تو نماز مکمل ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تحیات کا پڑھنا، تشہد بھی کہتے ہیں اس کو، تو التحیات کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب۔ اگر کوئی دوسری رکعت میں التحیات نہیں پڑھا یا چوتھی رکعت میں التحیات نہیں پڑھا، بھول گیا نہیں پڑھا، تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ کو امام کے لیے مسئلہ آ رہا ہے کہ امام جب نماز پڑھے گا تو ان کو کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز میں، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین میں جہری قرات کرنا ہے، یعنی زور سے قرات کرنا ہے، اور ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا ہے۔ اگر کوئی بھول جائے یا مغرب عشاء میں آپ کا زور سے قرات نہ کرے، امام صاحب بھول جائے، تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے لفظ سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا، لفظ سلام کے ساتھ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو مکمل کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے وتر کی نماز بھی تو واجب ہے۔ اب وتر کے اندر جو ہم لوگ اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ نیت باندھتے ہیں، یعنی الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ وہ بھی واجب ہے۔ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے وتر کے نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا بھی، قنوت کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر چھوٹ جائے تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قراتوں کو متعین کرنا، مقرر کرنا، فرض نماز کی 2 رکعتوں میں قرات کو مقرر کرنا، تیسری چوتھی میں نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آخری میں جو میں بتا رہا ہوں، عیدین میں جو 6 زائد تکبیر ہے، جو کہ بتایا بھی جاتا ہے عیدین کی نماز میں کہ جو 6 زائد تکبیر ہے وہ بھی واجب ہے، اس کو بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، آپ گن بھی لیجئے گا، 14 چیزیں جو بتائے ہیں، واجبات بھی 14 ہیں، تو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ اگر بھول ہو جائے، چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو سبسکرائب بھی کرے، شیئر بھی کرے، تاکہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو اور اچھے طریقے سے نماز پڑھے، فرض واجبات یاد رہیں گے۔ انشاءاللہ میں پھر اگلی ویڈیو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور نئی ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔